ابھی کل میں ایک پروگرام وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ لائیو شو میں ایک دم وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جذباتی ہو کے چلے گئے. ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, مجھے کسی کی ذات یا شخصیت سے وہ نہیں, لیکن جو ایک وہ پھر میں نے بھی دیکھا جب وہ خبریں پھیلتی ہے تو ہم نے بھی یوٹیوب پہ دیکھا وہ جو اتنا سینسٹیو بنا لیا اس مسئلے کو. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سننے والے بھی اور جن پر بھی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں ان میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں ہے, سب عاشق ہیں. صرف زبان کی غلطیوں کو, تھوڑا سا تعبیر کی غلطیوں کو ایسا پکڑا جا رہا ہے اور اسے توہین رسالت کا مسئلہ بنا کر امت میں تفرقہ اور جذباتیت کو پھیلایا جا رہا ہے. اس سے غیر مسلم ہنسے گا, بولے گی یہ ایسی ایسی. ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے شاید کہیں بیان میں کہیں مردہ کا لفظ نبی کے لیے استعمال کر لیا, جو کہ نامناسب لفظ ہے, بالکل جائز نہیں ہے. اب وہ ایک اہل حدیث عالم صفائی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی وہ اس کو اردو اتنی اچھی نہیں ہے اس کی. ہمیں پتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہے. اگر نبی سے نفرت کرتے تو اسلام کی اتنی تبلیغ کیوں کر رہے ہوتے وہ بیچاروں کو اردو صحیح, میں بھی ان سے ملا ہوں نا, اردو میں تھوڑی کمزوری ہے ان کے. وہ بمبئی والی اردو نا, وہ ابھی وہ بمبئی کے لوگ جیسے اردو بولتے ہیں نا, بولے تو اس طرح ٹائپ کیا وہ بولتے ہیں نا بمبئی والے, چھوڑو بھی کیسے بولتے ہیں, ابھی یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو وہ نہیں, ان کی زندگی انگریزی بولتے ہوئے گزری ہے. تو ایک لفظ ان کی زبان سے ایسا نکل گیا, اب پوری دنیا نے توپوں کا رخ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اتنا زیادہ جذباتی ہونے کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے, بلکہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے بھی اور ان کو معاف کیا گیا ہے, کیونکہ ان کی نیت توہین کی نہیں تھی. دیکھو نبی سے بڑی توہین تو اللہ کی توہین ہے نا. کوئی اللہ کی توہین کرتا ہے, یہ کتنی بڑی توہین ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں. اس کو ایک مثال سے آپ نے سمجھایا کہ ایک بندہ ہے جو بیابان زمین میں اس کی سواری اس کا سامان سب گم ہو گیا, اب وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا, آنکھ لگ گئی کہ بھائی اس صحرا میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا. آنکھ کھلتی ہے تو اس کے فوراً سواری اس کے سامنے, پانی سب کچھ. خوشی سے وہ اتنا خوش ہوتا ہے, کہتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. خوشی بہت زیادہ ہے. بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, نکلا کیا اس کے منہ سے؟ شکر ہے اس وقت ویڈیو کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے اور یوٹیوب, ورنہ اس کی ویڈیو بنا کے لوگ ڈال دیتے اور اس پہ کفر کے فتوے کہ اس نے اللہ کی توہین کی. بھائی انسان ہے یار, کتنا بڑا بظاہر کفر ہے یہ. اللہ کو اپنا بندہ کہہ دینا, اس سے بڑا کوئی جرم دنیا میں ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کی نیت یہ نہیں تھی. انسان ہے, کبھی کچھ کہنا چاہتا ہے نکلتا کچھ منہ سے. یہ تو دن رات ہم دیکھتے ہیں, بعض دفعہ بولتا کچھ ہے سنائی کچھ دیتا ہے. یہ ہماری جو حواس ہے نا, یہ انسان کے حواس ہیں, اس میں بہت غلطیاں ہوں گی, بہت کچھ الٹا پلٹا ہوگا, بہت کچھ غلط ہوگا. تو اللہ نے کہا سوری کر لو, معذرت کر لو, لیکن یہ سوری کی بھی قبول نہیں کرتے. تو یہی مسئلہ ہے کہ جب وہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, آپ نے فرمایا اخطا من شدت الفرح, اتنا خوش ہو گیا تھا کہ بیچارے کی زبان سے غلط الفاظ نکل گئے. پھر آگے حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ کریکشن کی یا نہیں کی, بس ہو گیا تو ہو گیا. مطلب یہ کہ اللہ کو تو پتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے نے اگر یہ کہہ دیا مردہ کا لفظ, جو غلط ہے, نہیں کہنا چاہیے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب, اس کو اتنا سینسٹیو مسئلہ بنا لیا کہ بھائی ہم تو پروگرام ہی نہیں کرتے اور یہ اور وہ, اس پہ نعرے بھی لگ رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے کہ ممکن ہے آپ نے عشق رسول میں ہی یہ کیا ہو, کسی کی نیتوں پہ ہم شبہ نہیں کرتے, مگر بہرحال یہ علمی لحاظ سے اور سنجیدہ لوگوں سے اگر آپ رائے لیں گے تو کوئی بھی اس طرز عمل کو پسند نہیں کرے گا. اور میں اس پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے, یہ صرف ایک پروگرام کی بات نہیں ہے, یہ ہماری قوم میں ایسی چیزیں
जुनैद जमशेद का हशर नशर कर दिया था पहले, उस अहले हदीस आलिम का बेचारे का मैं कभी कभार, अभी तो मैं नहीं देखता था, एक दो दिन से मैंने देखना शुरू किया, तो वो हर आदमी, कभी कोई डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे पड़ा हुआ है, कभी मैं नहीं जानता हूं अहले हदीस आलिम को, कहीं मुमकिन है उन्होंने भी कुछ कोताहियां की हो या नहीं की हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक दो प्रोग्राम मैंने देखे तो मुझे अंदाजा हुआ कि मामला किस गड़बड़ हुआ है। ठीक है, मामला क्या चल रहा है, खाम खामे पीछे पड़ गए हो एक ऐसी चीज के जिसकी कोई हकीकत नहीं है। मैसेज टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपका अपना मैसेज टीवी।